أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی تمہارے جی میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ بات چل رہی تھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے ادب اور تعظیم کے بارے میں۔ ماں باپ کے حقوق کے متعلق کچھ روایتیں ہم نے سنی۔ ایک ایمان والے کی کوشش آخرکار یہی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے اعمال کریں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے جس کے نتیجے میں اس کی آخرت سنور جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ ایسے سوالات کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جی بتائیے ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ موقعوں پر ان کو الگ الگ جوابات دیتے تھے ان کے حالات کو سامنے رکھ کر۔ یہاں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرنا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ ہم وہ عمل کریں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ بات بیان فرمائی حضور نے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یعنی آدمی کسی بھی کام میں مشغول تھا، کہیں پر بھی تھا، کون سی جگہ پر بھی تھا اور کوئی بھی پوزیشن میں تھا، لیکن اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز جیسے ہی کانوں میں ٹکرائی اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور نماز کے لیے روانہ ہو گیا۔ بندے کی یہ قربانی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد روانہ ہو جائے۔ تو ایک عمل تو اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے کہ وقت پر نماز پڑھ لی جائے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے آگے پوچھا کہ پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسے نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے وقت پر نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ تو واقعتاً جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں، جن کو آخرت کی تلاش ہو، اللہ رب العزت کی رضامندی کی فکر ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پھر عرض کیا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس حدیث کی ترتیب میں آپ دیکھیں تو جہاد سے پہلے نماز ہے اور جہاد سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جہاد۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں اور احادیث میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، تو اچھا سلوک کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کوئی آدمی یعنی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے، ان کو برا بلا نہ کہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیں، تو صحابہ کرام تعجب کرنے لگے
کہ حضور ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنی ماں باپ کو گالیاں دیں؟ صحابہ کرام کا دور تھا، ان کے لیے تو یہ چیز مشکل تھی نظر آنا، لیکن آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنے سگے ماں باپ کو بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آتی، کتراتی نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی گالیاں دیتے۔ اس وقت وہ حالات نہیں تھے۔ حضور نے اس وقت کیا جواب دیا کہ ماں باپ کو گالیاں دینے سے مراد یہ ہے کہ اولاد کسی اور کے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اس کے بدلے میں سامنے والا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے، یہ ہے ماں باپ کو گالی دینا۔ اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی تو اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، یہ اس زمرے میں داخل ہے۔ اگر ایسا کسی اولاد سے ہوا تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ وہی سبب بنا، وہی ذریعہ بنا اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑھنے کا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے، لیکن آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ڈائریکٹ ہی اپنی ماں باپ کو گالیاں دینے میں کتراتی نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ ہمارے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے مستحق صرف اسی وقت نہیں ہوں گے جبکہ وہ مسلمان ہوں۔ اگر وہ مسلمان نہ ہو تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو جائز ہے، مباح ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، ان چیزوں میں ہم ان کی باتوں کو مانیں اور ان کاموں میں ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں۔ ان کی تعظیم اور ادب کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میری والدہ میری ملاقات کے واسطے آئی اور وہ مسلمان نہیں تھی اس وقت، اور وہ گھر میں آنا چاہتی تھی اور مجھ سے کچھ مدد کی امید رکھتی تھی، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں تھی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، کسی کے ساتھ پوچھوایا، کس طریقے سے میری ماں آئی ہوئی ہے، گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ امید رکھتی ہے، کیا میں ان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کی تعظیم کرو اور ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک صرف مسلمان ہو تو ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم ہو ماں باپ یا گنہگار ہو تو بھی ان کی تعظیم اور ادب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، ماں باپ کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وقت آدمی شریعت کی بات مانے یا ماں باپ کی بات کو مانے؟ مثال کے طور پر جہاد کے لیے جانے کی ضرورت پیش آ گئی اور ادھر ماں باپ بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کی خدمت کا تقاضا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی کیا کرے گا؟ جہاد میں جائے گا یا ماں باپ کی خدمت کے لیے رک جائے گا؟ علماء نے اس کا مسئلہ یوں لکھا ہے کہ جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے، یعنی تمام کے لیے نکلنا ضروری نہ ہو جائے، وہاں تک تو آدمی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، کوئی موقع ایسا آ گیا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے اور اس تقاضے کو دیکھتے ہوئے حاکم وقت نے اعلان کر دیا کہ سبھی کو نکلنا ہے، تو ایسے موقعوں پر ماں باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاد میں جانے کے لیے۔ لیکن اگر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ چھوٹا سا لشکر بھیج دیں گے تو بھی کام ہو جائے گا، ایسے موقع پر آدمی اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اب جہاد تو کتنی بڑی عبادت، آدمی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کی اجازت لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور لشکر تیار کر رہے تھے جہاد میں روانگی کے لیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں بھی جہاد کے لیے آیا ہوں، مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ماں باپ کی اجازت لے لی؟ کہا کہ ماں باپ کو تو میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ماں باپ کو میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی وہ راضی نہیں تھے تو بھی میں جہاد کے لیے آ گیا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔
اب یہاں وہ بات آئے گی کہ ماں باپ راضی تو اللہ راضی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، واپس جاؤ اور ان دونوں کی خدمت ہی تمہارے لیے جہاد ہے. جہاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے. شریعت کے جو احکام ہیں اس میں آدمی غور و فکر کرے تو کون سے وقت میں کون سا عمل ضروری ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اپنے جی میں جو آ گیا کہ ابھی یہ کرنا ہے تو کر ڈالو، دوسرے کام سائڈ پہ رکھ دو، ایسی بات نہیں ہے. شریعت ایک ترتیب سے چلتی ہے. اس موقع پر بوڑھے ماں باپ تھے، اگر ان کی اولاد بھی جہاد میں شریک ہو جاتی تو ماں باپ کا کیا ہوتا؟ اس لیے حضور نے ان صحابی کو واپس بھیج دیا. بلکہ یہی روایت دوسری کتابوں میں اس طریقے پر آئی ہے کہ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے تو ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑا ہے، وہ تو راضی نہیں تھے تو بھی آ گیا. حضور نے کہا کہ واپس جاؤ اور جیسے تم نے ان کو رلایا ویسے ان کو ہنساؤ. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہنا اور ان کو ہنسانا میرے ساتھ جہاد میں آنے سے بہتر ہے. حضور کے ساتھ جہاد میں آنے سے بہتر ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا اور ان کو ہنسانا. یہ حدیث ہے. اسی کے ضمن میں علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے 3 دن 40 دن 4 مہینے اور سال، تبلیغ تو فرض ہے، فرض عین. ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ دین کی دعوت دوسروں کو پہنچاوے. اس مسئلے کو دھیان سے سنیں. تبلیغ فرض ہے، لیکن تبلیغ کا یہ طریقہ جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں، یہی طریقہ فرض نہیں ہے. تبلیغ دین پہنچانے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. کوئی عالم اگر مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے تو یہ تبلیغ کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. کوئی اس طریقے سے جماعت میں نکلتا ہے، وہ بھی دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے. کوئی خانقاہ چلا رہا ہے، وہ بھی دین ہی کا کام کر رہا ہے، وہ بھی اپنا فریضہ پورا کر رہا ہے. کوئی چلتے پھرتے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، وہ بھی تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے. کوئی کسی کو قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، صحیح کروا رہا ہے، وہ بھی تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے. یہی جو طریقہ ہے کہ یہی دین کی دعوت ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ تھنکنگ ہماری غلط ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جماعت میں جانے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی اور ماں باپ کی اجازت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اس لیے اب ماں باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جہاد میں آپ نہیں جا سکتے ماں باپ کو پوچھے بغیر تو پھر جماعت میں کیسے جا سکتے؟ اصل ایسے معاملوں میں نفس اپنا کام کروا لیتا ہے ہمارے پاس. ہم نفسانیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا ہی کام نہیں. اس لیے کون سے وقت میں کون سا کام اہم ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی رستہ ایسا باقی رہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اچھا سلوک کر سکیں؟ تو اس کے بعد بھی راستے موجود ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان کا نام ہے حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، کہ حضور ماں باپ کے انتقال کے بعد میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں کرتے، 4 چیزیں کرو گے تو مرنے کے بعد بھی تم نے اچھا سلوک کیا ایسا سمجھا جائے گا. پہلی بات ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا. اب یہ تو اولاد کرتی ہی ہے، جنازے کی نماز تو موجود ہو تو پڑھ لیتے ہیں، ایک حق ان کا یہ ہے. دوسری چیز ان کے لیے استغفار کرنا، توبہ استغفار. اس میں بالکل مختصر اور شارٹ کٹ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ آیت ہے قرآن کی، اس کو یاد کر لیں. سوال ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے استغفار کیسے کریں؟ اپنے لیے تو کرتے استغفر اللہ یہ استغفار. تو ماں باپ کے لیے استغفار ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، یہ ان کے لیے استغفار ہو. چلتے پھرتے آپ دعا مانگتے رہے ماں باپ کے لیے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میری ماں کی مغفرت، وہ استغفار ہو گئے.
اور عربی زبان میں کرنا ہے تو یہ آیت سب سے بیسٹ، ربی اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولی والدیہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولی المؤمنین اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، کب؟ قیامت کے دن سب کو معاف کر دینا۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کوئی یہ آیت پڑھے گا تو دنیا میں جتنے مومنین آئے، جتنے ہیں، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے، ان سب کی تعداد کے بقدر نیکیاں ملے گی، صرف ایک بار پڑھنے پر، کیونکہ اس نے سب کے لیے دعا کی تو سب کی طرف سے اس کو بدلہ ملے گا۔ ایک بار آپ نے پڑھ لیا رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماں باپ کے لیے ہم دو طریقے اختیار کرتے ہیں، ایک تو ان کے لیے استغفار کریں اور دوسرا ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ دونوں طریقے اچھے ہیں۔ ایصال ثواب تو آپ نفلی نمازوں کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے لیے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، استغفار خوب کریں ان کے لیے، تاکہ ان کے جو گناہ ہو چکے، خطائیں ہو چکی، وہ معاف ہو جائیں۔ استغفار اور ایصال ثواب دونوں کام کی چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق کتنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مرحوم ماں باپ کو ثواب پہنچاتا ہے، ایصال ثواب، قرآن پڑھ کر، صدقہ دے کر، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی قید خانے میں بند ہے، کوئی آدمی اس کو اپنے گھر سے ٹفن میں کھانا بھیج رہا ہے۔ بھئی قید خانے میں گھر کا کھانا مل جائے بہت بڑی نعمت، بہت خوشی کی چیز ہے، تو یہ بھی اچھا کام ہے۔ ایصال ثواب پڑھ کر بخشنے کا مثال یہ ہے۔ اور کوئی آدمی استغفار کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ باقاعدہ کسی وکیل کو اس مقدمے میں روکا، اس کو فیس ادا کروائی اور قید خانے سے اپنے رشتہ داروں کو چھڑا لیا۔ تو ٹفن بھیجنا وہ بھی اچھا تھا، لیکن یہاں تو ڈائریکٹ چھڑا لیا، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ حضور نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک تو جنازے کی نماز پڑھو، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے رہو، یہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ تیسری چیز بتائی کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرو۔ باپ مر گیا، باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اگر تم پورا کر سکتے ہو پورا کر دو۔ چاہے کسی آدمی سے وعدہ کیا ہو، کسی مسجد مدرسے میں کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو، کوئی اور معاملے میں وعدہ کیا ہو اور تم اس کو جانتے ہو، تو جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھی چیز کہ تمہارے ماں باپ کے جو دوست تھے، ان کے ملنے جلنے والے تھے، ان کے متعلقین تھے، جان پہچان والے لوگ تھے، جن کے ساتھ ان کی بیٹھک اتک تھی، باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ باپ کا دوست ہے، باپ کے اس کے ساتھ خاص تعلقات تھے، تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو گویا ہم نے اپنے مرحوم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ہم ان کی تعظیم کریں گے گویا ہم نے اپنے مرے ہوئے باپ کی تعظیم کی۔ ماں کی سہیلیاں تھیں، ان کی تعظیم کریں گے تو گویا مری ہوئی ماں کی ہم نے تعظیم کی۔ تو یہ چار طریقے سے آدمی ماں باپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اور ماں باپ میں بھی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون؟ ماں کے باپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ پھر؟ حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کیا حضور پھر؟ اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا تو چوتھی بار میں حضور نے فرمایا ابوک، تیرا باپ۔ تین حصے حسن سلوک کے ماں کے لیے اور ایک حصہ باپ کے لیے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اولاد کو پالنے پوسنے میں اور بڑا کرنے میں ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ ماں تین طریقے سے ایسے دکھ برداشت کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا۔ ایک تو اس کا حمل پیٹ میں اٹھانا 9 مہینے تک۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اولاد کی زندگی کی پوری ترتیب، ماں کی زندگی کی پوری ترتیب بدل جاتی ہے۔ ماں ٹھیک سے کروٹ پر لیٹ بھی نہیں سکتی،
9 مہینے تک اس حالت میں ماں رہتی ہے، خاص کر کے آخری مہینوں میں، آخری دنوں میں۔ یہ قربانی باپ کے حصے میں نہیں آتی، صرف ماں کے حصے میں آتی ہے۔ اور ڈلیوری کا جو ٹائم ہے، وضع حمل، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتی ہے۔ باپ تو اس وقت مٹھائی تقسیم کرنے میں ہوتا ہے، اس کے انتظام میں ہوتا ہے، لیکن اصل تکلیف ماں کی ہے۔ اس لیے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ دوسرا دکھ ایسا ہے جو باپ کو برداشت نہیں کرنا ہے، ماں کو کرنا ہے۔ اور تیسرا کہ پرورش، باپ تو کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، وہ تو باہر ہوتا ہے، لیکن بار بار انہوں نے پیشاب کیا وہ صاف کرنا، اس کو کھانا چبا کے دینا، رات کو آدھی رات کو پیشاب کرے تو اس کو کپڑے بدلوانا، یہ سب تمام تکلیفیں ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ کے حصے میں نہیں آتی۔ اس لیے ماں کے حصے 3 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر باپ کے پیسوں سے پلتے ہیں، باپ کا احسان ہے، باپ کا خون ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک تیرا باپ، تو خاص کر ماں کی قدردانی زیادہ کریں۔ ویسے بھی عورت جو ہے اس کو ہمارے اسلام نے جو مرتبہ دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ عورت کی قدردانی جو ہماری شریعت نے کی ہے کسی اور نے نہیں۔ یہود اور نصارہ کو عورتوں سے دشمنی تھی، وہ نفرت کرتے تھے، اور ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ عورت ہی کی وجہ سے، یعنی حضرت حوا کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا، اگر نہ نکالا جاتا تو ہم سب جنت میں ہوتے۔ تو چونکہ عورت سبب بنی جنت سے دھتکارے جانے کی، نکالے جانے کی، تو یہود اور نصارہ کو عورت سے دشمنی، عورت سے نفرت، اس لیے اس کو کوئی حق بک دینے میں سمجھتے نہیں کہ آج بھی ان کے وہاں عورت کا کوئی یہ نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر آپ دیکھ لیں کہ جس عورت کو ہماری شریعت نے گھر کی رانی بنایا تھا، شہزادی بنایا تھا، کہ تجھے بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہ کر کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر پہ رہے گی، مرد کمانے جائے گا۔ بھائی سیٹھ گھر پہ رہتا ہے، نوکر کماتے ہیں۔ شریعت نے یہی کہا تھا کہ عورت تو سیٹھ ہے، تو شہزادی ہے، تو اس گھر کی رانی ہے، تو گھر میں بیٹھے گی، شوہر کمانے جائے گا، وہ دھوپ اور بارش اور ٹھنڈی گرمی میں رہے گا، تجھے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان یورپ والوں نے، مغرب والوں نے عورتوں سے دشمنی کی وجہ سے، بالکل اس طرح جس طریقے سے کوئی آدمی پاخانے کو اچھی طرح پیکنگ کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کر دے، ظاہری ٹک ٹاک کے ساتھ، ایسے عورت کو آزادی کے نام پر گھروں سے باہر بھی نکالا اور چوراہوں پر کھڑا کر دیا۔ اب دکانوں پر آپ کو ملے گی، اور اکثر وہ فیملیاں جہاں جینٹس بھی کماتے ہیں، لیڈیز بھی کماتی ہیں، وہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ جب مرد پورا دن باہر تھکا ہوا ہوتا ہے اپنے کام کاج کی وجہ سے، عورت بھی باہر کام کاج کی وجہ سے تھک کر آئی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے حقوق کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ پیسے تو مل جائیں گے، دولت تو مل سکتی ہے، لیکن حقوق جو شریعت نے بتائی وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ تو یہود اور نصارہ کو عورت سے نفرت تھی، اور ریزن یہ تھا کہ آدم کو بہکایا کس نے؟ ماں حوا نے۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، لیکن قرآن نے ان کی جو تھنکنگ ہے، جو سوچ ہے، اس کو سیرے سے کینسل کر دیا، اور قرآن نے ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ آدم علیہ السلام۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ماں حوا کا نام قرآن نے لیا ہی نہیں۔ پھل کس نے کھایا؟ آدم۔ چاہے امی حوا نے کہا تھا، بھائی کوئی کچھ بھی کہے، تم نے کیوں کیا؟ ذمہ دار تو تم تھے۔ قرآن نے ان کی سوچ کو کینسل کر دیا کہ تم غلط بولتے ہو، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت تو قابل تعظیم۔ اور شریعت نے واقعتاً عورتوں کو جو مقام دیا ہے اسلام میں، وہ کسی اور مذہب نے ان کو نہیں دیا ہے۔ اسی طرح بوڑھے ماں باپ جو ہیں، خاص طور پر بڑھاپے میں ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہم آیتیں پڑھے اس میں بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ دو میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھو ہم غور و فکر کریں، شریعت نے بھی بڑھاپے میں ان کا کتنا خیال رکھا ہے۔ جوان آدمی بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن بوڑھوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے، ان کی رعایت رکھی گئی۔ کوئی جوان آدمی روزے نہ رکھے بغیر عذر کے اور فدیہ دینا چاہے
قبول نہیں ہوگا. فدیہ جوان آدمی نہیں دے سکتا، اور اس کے مقابلے میں بوڑھے ہو گئے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی کہ آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو آپ فدیہ دے رہے ہو. شریعت نے ان کے لیے آسان کر. حج کرنا فرض ہے، بہت بڑی عبادت. جوان آدمی اپنے بدلے میں کسی اور کو حج کے لیے نہیں بھیج سکتا، حج بدل نہیں کروا سکتا. لیکن کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، بوڑھاپے میں پہنچ گیا، اس کے بعد حج فرض ہوا اس کے اوپر، تو شریعت اس کو اجازت دے گی بوڑھے کو کہ آپ اگر نہیں جا سکتے، سفر کی تکلیفیں آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ میں طاقت نہیں ہے، تو آپ اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیں، آپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے. شریعت نے اتنا کنسیشن ان کو دیا ہے، ان کی فیسلٹیز دی ہے. جہاد کا مسئلہ آ جائے تو جوانوں کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جائے، گنہگار ہوں گے. لیکن بوڑھوں کو کہا کہ آپ کو جہاد میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر پہ رہیں، جہاد کا ثواب آپ کو مل جائے. شریعت نے اتنا کچھ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے. یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ بڑھاپے میں تم اپنے ماں باپ کو کھلاؤ گے تو کوئی احسان نہیں کرو گے. اور حضور نے تو کیا فرمایا، انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے نا وہ تمہارے کمزوروں کی بدولت ملتی ہے. یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ کوئی ایسا سوچے نہیں کہ میں کھلا رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ ان کی بدولت مل رہا ہے، ان کی برکت سے مل رہا ہے، ان کے نصیب کا مل رہا ہے. انکم ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے. اس لیے یہ دماغ میں سے خیال نکال دینا کہ ہم کھلا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچتے رہنا کہ ان کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں. باقی بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں، یہ تو صرف کھاتے ہیں، کماتے تھوڑی ہیں. لیکن یاد رکھنا آپ جو کماتے ہیں وہ ان کی برکت سے مل رہا ہے. اس لیے شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ بوڑھوں کو خوشی خوشی کھلا. ایک اور چیز کہ آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں ہماری رسپیکٹ ہو، لوگ ہماری تعظیم کریں. کہیں چلے گئے ہو تو بیٹھنے کی جگہ ان کو دے دی جائے. اور ایسا ہوتا بھی، بسوں میں، گاڑیوں میں جب نوجوان بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بوڑھا آ جائے تو جگہ دے دیتے ہیں لوگ. شریعت نے ان کی جو نفسیات ہے، سائیکولوجی، اس کا بہت خیال رکھا. ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے شخص آئے حضور کی خدمت میں، اور جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو جگہ دینے میں تھوڑی دیر کر دی، ان کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہنا پڑا. اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ادھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ بڑے ہیں ہمارے، ان کی تعظیم سب کے لیے ضروری ہے. اگر وہ آ جائے ان کو جگہ دے دی جائے. کسی کام کی لائن میں کھڑے ہیں تو پہلے ان کا کام پورا کر دیا جائے. تو شریعت نے بوڑھوں کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہے. اور ایک آخری بات، ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نوجوان آدمی بڑھاپے میں یعنی کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، ان کا کام نکال دے گا، ان کی عزت کرے گا، تو جب یہ خود بوڑھا ہوگا، یہ جو جوان تھا، جب وہ خود بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بستی میں اس کی تعظیم کرنے والے لوگ پیدا کر دے گا. اس نے کسی اور بوڑھے کی تعظیم کی تو اللہ اس کی تعظیم کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. پھر آپ کو لوگ میری عزت کرے اس کے لیے بولنا نہیں پڑے گا. آپ نے تعظیم کی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے نبی کی زبان یہ الفاظ ہیں کہ جوانی میں آپ نے کسی کی تعظیم کی ہے تو یاد رکھیے بڑھاپے میں آپ کی تعظیم کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا. اس سلسلے میں ماں باپ کے متعلق یہ سب احکام تھے. اس کو سننے کے بعد آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بھائی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی کا موڈ ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی آدمی فریش ہوتا ہے، کبھی کچھ ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی دھیان رہتا ہے، کبھی غفلت میں ہوتا ہے، دھیان نہیں بھی رہتا. اب ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق بتائے اور اف تف ایسا کوئی لفظ بولے تو بھی گناہ ہوگا ایسا بتا دیا کہ دوزخ میں جانا پڑے گا. تو صحابہ کرام کو تھوڑی گرانی محسوس ہوئی کہ کبھی غفلت میں یعنی بے دھیانی میں کوئی لفظ ایسا نکل گیا، ارادہ تو نہیں تھا بولنے کا، جان بوجھ کے تو نہیں بولا، لیکن کبھی آدمی کو پتہ نہیں رہتا تو بھی گناہ ہوگا، تو بھی اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے. یہ فکر لاحق ہوئی صحابہ کرام. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی 25 نمبر کی آیت
ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کی باتوں کو تمہارا رب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، تمہاری نیت اچھی ہے اور انجانے میں کوئی ایسی بات پیش آ گئی جو ماں باپ کے سامنے تمہارے لیے مناسب نہیں تھی، یعنی ان کی کچھ گستاخی ہو گئی تم سے انجانے میں، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پھر تم نے اس پر توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، کیونکہ تم سے جو بے ادبی ہوئی وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی، تم نے جان بوجھ کر نہیں کی، اور اس کے بعد تم نے توبہ بھی کر لی۔ یہاں لفظ آیا اوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ ہم صلاۃ الاوابین کے بارے میں سنتے ہیں، اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اوابین کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے بعد 6 سے لے کر 20 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اوابین کا معنی ہے توابین، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ تو جیسے مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں 6 سے 20 رکعتیں وہ اوابین کہلاتی ہے، یا 12 رکعت تک پڑھتے ہیں وہ اوابین کہلاتی ہیں، ویسے اشراق کی نماز کو بھی صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد والی بھی صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے، اشراق کی نماز کو بھی صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے، اور مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشراق اور اوابین مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نماز کا نام ہی اوابین ہے، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ تو اگر کسی کو یہ توفیق ملتی ہے تو اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور سوچے کہ ہم بھی توابین میں سے، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو یہ سب باتیں تھیں ماں باپ کی خدمت کے بارے میں، اور 12 احکام میں سے دوسرا حکم تھا جو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ 12 وہ احکام جن سے آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلا تھا توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اور یہ دوسرا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ رب العزت ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔